بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم میرے دوستوں بزرگوں، امید ہے سب ساتھ خیریت سے ہوں گے، جہاں خوش رہیں آباد رہیں۔ ناظرین، یہ جنریشن وارفیئر کیا ہے؟ اور اکثر سننے میں آتا ہے ہم ففتھ جنریشن وار سے نپٹ رہے ہیں اور ہم ففتھ جنریشن وار کا حصہ ہیں۔ تو یہ ففتھ جنریشن وار کیا ہوتی ہے؟ تو جنریشن وارفیئر جو کہلاتی ہے، فرسٹ جنریشن وار جو ہوتی ہے، وہ پرانے زمانے میں جو جنگیں لڑی جاتی تھیں، ایک آرمی دوسرے آرمی کے ایک دم بالکل آمنے سامنے مد مقابل ہوتی تھی اور مین پاور کے ساتھ، جیسے کہ انگلش سول وار ہو گئی یا پھر اینگلو اسپینش وار ہو گئی، اس طرح کی جو 7 ایئر وار ہو گئی، اس طرح کی جو جنگیں ہوتی تھیں، مطلب کئی دنوں تک فوج ایک دوسرے کے آمنے سامنے آپس میں ایک دوسرے سے ٹوٹلی مین پاور کے ساتھ لڑی جا رہی ہے، تو یہ فرسٹ جنریشن وار کہلاتی ہے۔ سیکنڈ جنریشن وار جو ہوتی ہے وہ ترقی ہوئی، ہتھیار تھوڑے جدید ہوئے تو رائفلس وغیرہ کا استعمال ہونے لگا، گنز وغیرہ کا استعمال ہونے لگا، جس طرح کہ ورلڈ وار 1 ہو گئی یا پھر امریکن سول وار ہو گئی، اس طرح کی جو وار ہوتی ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کی، یہ سیکنڈ جنریشن وار کہلاتی ہے۔ جیسے کہ عراق ایران وار ہو گئی، یہ سیکنڈ جنریشن وار میں۔ پھر لڑائی کا طریقہ کار تھوڑا سا بدلا، میزائلز وغیرہ آ گئے، ٹینکر وغیرہ آ گئے، ایئر اسٹرائک ہو گئی، جہاز وغیرہ مطلب فائٹنگ جیٹس آ گئے، تو یہ تھرڈ جنریشن وار کہلاتی ہے۔ جیسے کہ افغان وار ہو گئی، عراق وار ہو گئی، یا پھر ورلڈ وار 2 ہو گئی۔ لیکن جب سب کے پاس ہتھیار آ گئے اور کافی لوگ ضائع ہو گئے اس جنگ میں، تو پھر جنگ لڑنے کا طریقہ کار مزید تبدیل ہوا، جس طرح کی مطلب فورتھ جنریشن وار کہلاتی ہے۔ فورتھ جنریشن وار جو ہوتی ہے وہ پولیٹیکلی مطلب سامنے اپنے مخالف ممالک جو ملک ہوتا ہے، ہمارے جو حریف ہوتا ہے، جس سے دشمنی ہوتی ہے، اس پہ پھر پولیٹیکلی پریشرائز کیا جاتا ہے، اکنومیکلی اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر اس میں مطلب نان اسٹیٹ ایکٹر جیسے کہ ٹیررسٹ گروپ جو ہوتے ہیں وہ پیدا کیے جاتے ہیں، ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے، بدامنی پھیلائی جاتی ہے، اور آپس میں مطلب فرقہ وارانہ لڑائیاں، ہاتھا پائی، اس طرح کے جھگڑے وغیرہ، بدامنی پھیلائی جاتی ہے ملکوں میں، تو وہ فورتھ جنریشن وار کہلاتی ہے۔ ففتھ جنریشن وار جو ہوتی ہے وہ اس کے جو ہتھیار ہوتے ہیں وہ انٹیلیجنس ہوتی ہے اور انفارمیشن ہوتی ہے۔ جیسے کہ کسی بھی ملک کے عوام میں غلط خبر پھیلا دی جائے اور عوام میں کھلبلی مچ جائے اور عوام اپنی حکومت یا پھر اپنی فوج کے مخالف ہو جائے، اسی طرح آپس میں بھی مس انفارمیشن پھیلا کے آپس میں لڑوایا جاتا ہے۔ جیسے کہ اس میں ہماری ذمہ داری زیادہ یوں آتی ہے، اس میں زیادہ تر اس کی بات کیوں ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہم بھی شامل ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے، اور میں نے بہت سی ایسی خبریں دیکھی ہیں جو ہوتی جھوٹ ہیں لیکن پھیلائی جا رہی ہوتی ہیں، جس سے ہمارے ملک کو بھی اور ہمارے مذہب کو بھی نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے، جیسے کہ اسلام کے بارے میں، اور یا پھر کوئی ایسا مذاق ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں یار یہ تو ایک صرف جوک ہے، ہم آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، لیکن ہم اس کو اگر ڈیپلی سوچیں تو وہ مذاق ہمارے مذہب کا اڑایا جا رہا ہوتا ہے یا پھر ہمارے ملک کا اڑایا جا رہا ہوتا ہے، جو ہم بنا سوچے سمجھے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، یا پھر اسی طرح کے کسی بھی فرقے کے حوالے سے یا پھر کسی بھی مذہب کے حوالے سے یا پھر کسی بھی قوم کے حوالے سے اس طرح کی کوئی بات آتی ہے، وہ ہم بنا سوچے سمجھے ہم گالم گلوچ اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے دوسرے ممالک نے اپنی پوری مطلب تمام ممالک نے اپنی اپنی ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں جو مس انفارمیشن عوام کے اندر پھیلا رہی ہوتی ہے، اور عوام آپس میں اور عوام کو اپنے ہی اداروں کے خلاف لڑوا رہی ہوتی ہے۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہمیں تو سب سے پہلے ان چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے اور ان کو کاؤنٹر کرنا چاہیے۔ اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسی میں مطلب غلط خبر کو بالکل سچ سمجھ کے آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں،
اور اپنا اور اپنے ملک کا اپنے مذہب کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. پھر اس میں دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل اگنور کر دیتے ہیں, چلو مطلب پھیلا نہیں رہے تو اگنور کر رہے ہیں, چلو یہ بھی کچھ بہتر ہوتا ہے. لیکن تیسرے لوگ جو ہوتے ہیں اس کو انکاؤنٹر کرتے ہیں, اور یہ ہماری بیسک ضرورت ہے. اس طرح کی انکاؤنٹر ٹیم بھی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ ایک حکومت کی سرپرستی میں. جیسے کہ ابھی طالبان نے کابل فتح کیا تو وہاں سے پتہ چلا کہ بھائی وہاں پہ افغانستان کے جو صدر تھے انہوں نے اپنی ایک سوشل میڈیا ٹیم بنائی ہوئی تھی جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی تھی. تو پاکستان کے خلاف کس طرح استعمال ہو رہے تھے؟ اسی طرح استعمال ہو رہے تھے, پاکستان کو برا بھلا کہہ کے یا پھر پاکستان کے بارے میں مس انفارمیشن پھیلا کے. اس طرح کی دوسرے ممالکوں نے بھی دوسرے ممالک کے لیے, تمام ممالک نے دوسرے ممالک کے لیے اس طرح کی ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں, اور وہ ہمارے اندر غلط خبریں پھیلا کے. ابھی ایک میں نے وہ دیکھا کہ مطلب جو ہماری کتابیں ہوتی ہیں اس میں ایک تصویر دیکھی کہ ایک لڑکی اور اس کی اماں نیچے بیٹھی ہوئی ہیں اور باپ بیٹا صوفے پہ بیٹھے ہیں. تو یہ دکھا کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بس مطلب ہماری سوچ ہی ایسی ہے, پاکستانیوں کی یہ سوچ ہے کہ عورت کو نیچے بٹھایا ہوا ہے, مرد کو اوپر بٹھایا ہوا ہے. تو میں نے بھی دیکھا تو مجھے بھی ایسے لگا یار یہ تو خیر غلط بات ہے. لیکن پتہ چلا کہ وہ تصویریں الگ الگ طریقے کی بھی ہیں, کہیں عورت نیچے بیٹھی ہوئی ہے تو کہیں مرد بھی نیچے بیٹھا ہوا ہے, عورت اوپر بیٹھی ہوئی ہے. تو مطلب یہ اس طرح کی چیزیں دکھا کے آپس میں مرد عورت کو یا پھر تمام جو مکتب فکر ہوتے ہیں, بھلے وہ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث یا پھر یہاں پہ کرسچن اور مسلمانوں کا بھی یا پھر کوئی مندر پہ حملہ ہو گیا, اس طرح کی چیزوں کو بنا کے غلط انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہوتی ہے اور آپس میں لڑوانے کی کوشش. اس سے بد امنی جو بیسک جو مقصد ہوتا ہے نا, بد امنی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. اسی طرح میں نے ایک ملالہ کے حوالے سے ایک ویڈیو دیکھی تھی, اس پہ مطلب اچھے خاصے ویوز آئے ہوئے تھے کہ ڈان نیوز نے خبر چھاپی ہے کہ ملالہ ایسی ہے, ملالہ مطلب پاکستانی نہیں ہے. میں نے وہ ویڈیو دیکھی اس کی, وہ پورا اس نے بتایا کہ بھائی ملالہ کے ماں باپ کرسچن تھے اور جو اس کا جو باپ ہے جو کیا نام ہے اس کا نام مجھے خیر محمود ایسی کر کے کچھ نام ہے اس کا, تو اس نے اڈاپٹ کیا کسی کرسچن فیملی سے اور یہ وہ فلانا ٹھمکانا. میں نے کہا یار اتنی بڑی خبر, زبردست. اور ڈاؤن نیوز کا حوالہ دیا تو ڈاؤن نیوز میں نے دیکھا اس ڈیٹ کا, تو وہ خبر ہی کچھ اور تھی. وہ ایک مزاحیہ کالم چھاپا ہوا تھا, مزاحیہ مطلب وہ پورا کنٹینٹ تھا, لیکن اس کو بنانے والے نے اٹھا کے کچھ بھی بنا دیا. اسی طرح کی مطلب ابھی ڈاکٹر قدیر خان کے حوالے سے کہ مطلب ان کا انتقال ہو گیا, اس طرح کی خبریں. لوگوں نے یوٹیوب چینل بھی بنائے ہوئے تو وہ بھی اس طرح کی خبریں پھیلا رہے ہوتے ہیں. اور ہمارا میڈیا بھی, اور انڈین میڈیا تو مطلب پھر تو اس کا لیول ہی الگ ہے جھوٹی خبریں پھیلانے کا. وہ اس کو آپ کھول کے دیکھو کوئی آپ بولو گے یار مطلب ہم کس دنیا میں, مطلب انڈیا ہم سے اتنی نفرت کرتا ہے پاکستانیوں سے. انڈیا کا مطلب ہر ایک شہری پاکستان سے نفرت کرتا ہے, اور پاکستان دنیا کا بدترین ملک ہے, اور افغان طالبان تو بس اس طرح کی وہاں پہ خبریں چل رہی ہیں. تو یہ سب 5th جنریشن وار کا حصہ ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم اس سے بچیں اور اس کو کاؤنٹر کریں, ہماری بھی ذمہ داری ہے. اور ہمارے پاس کوئی بھی خبر آتی ہے تو اس کی تحقیق ضرور کریں. خیر میری بات کسی کو بری لگی ہو تو معافی کا طلبگار ہوں. تو ہمیں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.